السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن کی عظمت اور فضیلت سے متعلق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب کس قدر فضیلت والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو دنیا کی تمام کتابوں پہ وہ فضیلت ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پہ فضیلت گمان سے باہر ہے تو اس قرآن کی باقی کتابوں پہ فضیلت بھی گمان سے باہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس قرآن کی عظمت کے لیے 2 احادیث کافی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے مزید احادیث بھی رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی بات کہ قرآن کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسے نفل کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک عمل وہ ہے جو فرض نہیں ہوتا تو نفل ہوتا ہے تو آپ نے پڑھ لیا تو ثواب ہے، فائدہ ہے، اللہ کا قرب ہے، نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں۔ قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتے ہیں، لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو پست کر دیتے ہیں۔ یہ جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ ہم آج کل جو مسلمان جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے نا، جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تو اللہ نے پستی ہم پہ مسلط کی ہوئی ہے، اور جو اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب تھے انہوں نے قرآن کو تھاما، اس کو اپنا امام اور رہبر بنایا، اپنی زندگیوں میں لائے، عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا۔ ہماری اصلاح بھی ایسے ہی ہونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے میری امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ تو ہم بھی قرآن کو تھامیں گے تو یہ جو دنیا میں شر اور فساد اور ظلم سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے اس کو مٹانے کا، اس ظلم کو، اس شر کو اور فساد کو مٹانے کا۔ صرف پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ قرآن کو تھامنا ہے، قرآن کو اپنا امام اور رہبر بنانا ہے، قرآن کو اس پہ عمل کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا اور عین اسلام میں داخل ہونا، چاہے اچھا لگے یا نہ لگے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے اپنے آپ کو بھی اور کسی کو بھی، کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن کا معاملہ نفل والا نہیں ہے۔ اس کو تھامو گے تو بلند ہو جاؤ گے، نہیں تھامو گے چھوڑ دو گے تو پست ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا میں ان چیزوں میں سے ایک ہے، اور یہ لاجیکلی بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز سے اتنا فائدہ ہو، اتنی بلندی ہو، یعنی دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں انسان یہ چاہتا ہے کہ بہترین زندگی گزارے اور دنیا میں بلندی اس کو ملے، اس کو عزت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی، کتاب رکھ دی کہ تم اس پہ اگر عمل کرو گے تو میں تمہیں بلند کروں گا۔ تو پھر اگر انسان اس کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو چھوڑنے سے وہ کوئی ایسی سٹیٹ میں ہوگا تو کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو چھوڑنے سے پھر وہ پست ہوگا۔ یہ لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے۔ تو اور دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے انسان کو صرف ایک ہی راہ دکھائی ہے کہ وہ ڈر جائے کہ اگر میں اس کتاب کو چھوڑوں گا تو میں پست ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے اس کتاب کو پکڑنا ہی ہے، یا اس کو تھامنا ہے، یا اس کو اپنی زندگی میں لانا ہی ہے۔ اور پھر انسان کو جب ایک ہی راہ ملتی ہے تو پھر وہ اسی پہ جب چلتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ کتاب جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ ہے اس کتاب کے متعلق میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ یہ بھی ڈرا دینے والی حدیث ہے قرآن کے متعلق کہ قیامت کے دن جس شخص نے اس پہ عمل کیا ہوگا، اس کو یاد پڑھا سمجھا اور یاد کر کے اس پہ عمل کیا ہوگا، اس کے حق میں یہ جھگڑا کرے گا، شفاعت کرے گا اور اس کی سفارش کو مانا جائے گا۔
اور اس کے برعکس دوسرا شخص ہوگا جس نے اس کو نہ پڑھا ہوگا، نہ عمل کیا ہوگا، نہ اپنی زندگیوں میں لایا ہوگا، یعنی اس کو چھوڑ دیا ہوگا، تو اس کے پاس اور اعمال ہوں گے جو اس کو جنت میں لے جانے والے ہوں گے، لیکن یہ قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا کہ اس نے مجھے نہیں پڑھا، مجھے اپنا رہبر نہیں بنایا۔ نتیجہ یہ ہوگا اس کے خلاف وہ جب دلیل بنے گا تو وہ جہنم میں جائے گا وہ بندہ۔ تو یہ جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ میں آپ کو جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہمیں جڑنے کی، اس کو اپنا امام اور رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، ہماری نسلوں کو، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔ اور پھر آخر میں ختم اس پہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن نے اور میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے روک دیا، یعنی وہ اتنا مشغول تھا کہ میرے سے سوال نہ کر سکا، تو میں اس کو اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر ہم اس پہ غور کریں نا، کہ ہم اگر اللہ سے مانگے اور اللہ دعا قبول کر لیں ہماری، یہ سچویشن آنا مشکل کام ہے کہ ہم مانگے اور ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مصروف ہو جاتا ہے میری کتاب کو پڑھنے میں، سیکھنے میں، اور مشغول ہو جاتا ہے اور میرے ذکر میں، یعنی نماز میں بھی، ذکر کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، نماز پڑھنا اور ویسے بھی زبان سے ذکر، تو میرے سے مانگ نہیں سکتا، تو میں اس کو اس سے زیادہ دوں گا جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ یعنی دینا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان کے سارے کام ہوں گے، سب کام جو اس کو چاہیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ قرآن کی برکت اتنی ہے۔ اور پھر ختم اس بات پہ کرتا ہوں کہ اس کتاب کی فضیلت باقی تمام کتابوں پہ ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ۔